والے نے پوچھا علی جان آپ نے ان کو اپنا خلیفہ مان لیا, آپ نے ان کو اپنا امام مان لیا, خلیفہ بلا فصل مانا, حضور کے بعد صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ مانا. اگر حضرت علی بن مرتضیٰ کو کوئی اختلاف ہوتا نا علی جان, تقیہ کر رہے ہوتے, فتنے فساد کے خوف سے بچتے ہوئے خاموش رہتے, تو آپ یہ جملہ کہتے نہیں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں جو تاریخی جملہ حضرت علی نے عطا فرمایا. آپ کہہ دیتے نہیں بھائی میں خلیفہ نہیں مانتا, میں اس کو اپنا امام نہیں مانتا, یہ تو زبردستی خلافت پہ آ گیا, یہ تو زبردستی مسجد پر آ گیا, یہ تو زبردستی مصلی پر آ گیا, یہ تو زبردستی منبر رسول پر آ گیا. نہیں, بلکہ تاریخی جملہ حضرت علی بن مرتضیٰ کا ہے. آپ نے فرمایا خلافت کی پوچھتے ہو اور سن لو, حضور کی موجودگی میں جس کو ہم نے اپنے دین کا امام مان لیا ہے اس کو دنیا کا بھی امام مان لیا ہے. یہ ہمارے دین کا امام تھا, 17 نمازیں پڑھائیں, دین کا امام, مسجد کا امام, دین کا امام. آپ کا دین سنبھالا مسجد کے امام نے. آپ پیچھے کھڑے ہو نا, اللہ اکبر, یہ سارا دین ہے, یہ ساری نمازیں ہیں جو امام نے آپ کی سنبھال رکھی ہیں. تو مولا علی نے فرمایا میں کتنی نمازیں پڑھا صدیق اکبر کے پیچھے, جب حضور کی موجودگی میں اپنا دین کا امام اس کو مان لیا ہے تو دنیاوی معاملات کا امام ماننے میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ یہ اموری نظام کے معاملات ماننے میں کون سا بڑا مسئلہ ہے؟ یہ حضرت علی بن مرتضیٰ کی بات ہے. علی جان خدا را علی کو ماننے والا علی کی مانے, خلیفہ بلا فصل اور پہلے خلیفہ اور رسول مبشر بعد الانبیاء صدیق اکبر ہی ہیں. یہ حضرت علی بن مرتضیٰ کی بات ہے, حضرت علی بن مرتضیٰ کا فرمان ہے. اب امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا سنی کہنے والا ہر ایک سنی نہیں ہوتا. یہ جو یاسین ہے جو بیٹھ رہا ہے یاسین قادری, جگہ جگہ مناظرے کرتا ہے. اس کا مناظرے کا ٹاپک کیا ہے کہ ہم خلیفہ بلا فصل سے حضرت علی کو ثابت کریں گے, اور کہتا ہے میں اہل سنت کے مدرسے سے پڑھا ہوں اور میرے پاس اہل سنت کی 400-500 کتابوں کے حوالے موجود ہیں, اور اپنے نام کے آگے لگاتا ہے یاسین قادری, اور دیگر کی مجالس میں جاتا ہے, موٹے موٹے لفافے وصول کرتا ہے ہزاروں لاکھوں روپے کے, اور ان کی عوام کو خوش کرنے کے لیے معذاللہ ثم معذاللہ. اس کی جہاں تک جملے ہیں کہ میں صدیق اکبر کو لعنت اللہ کہتا ہوں, رضی اللہ عنہ نہیں کہتا, معذاللہ ثم معذاللہ. اور کہتا کیا ہے قادری, غوث اعظم سے نسبت ہے, خواجہ غریب نواز سے نسبت ہے, داتا علی حجویری سے نسبت ہے. آپ اندازہ لگائیے, اور بات کیا کر رہا ہے کہ میں صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ نہیں کہتا, میں لعنت اللہ کہتا, معذاللہ ثم معذاللہ. یہ اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے. یہ مفتی فضل ہمدرد اپنے آپ کو اہل سنت کا عالم کہہ رہا ہے. فضل ہمدرد کا دعویٰ ہے اہل سنت کے مدرسے میں 10 سال پڑھا, 10 سال اہل سنت کے مدرسے میں پڑھا ہے. بخاری, مسلم, ابن ماجہ, نسائی, ابو داؤد, سب اہل سنت کے ہم نے پڑھی ہیں. اور اصول فقہ, تفسیر, اصول تفسیر, اور اسی طرح سے علم منطق, صرف و نحو, سب اہل سنت کے مدرسے سے پڑھا ہے. لیکن عقائد و نظریات کیا ہے؟ کہتا بھائی جناب صدیق اکبر تو غار ثور کے اندر, غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ تھے ہی نہیں. آپ کا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. مصطفیٰ کے ساتھ غار میں ہجرت کی رات صدیق اکبر تھے, قرآن کہہ رہا ہے. اور فضل ہمدرد کہتا ہے میری تحقیق کہتی ہے صدیق اکبر تھے ہی نہیں. یہ اہل سنت والے جھوٹ بولتے ہیں اور خود اپنے آپ کو سنی کہتا. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے سینکڑوں سال پہلے اس مسئلے کو حل کر دیا میرے عزیز دوستو, اور فرمایا ہر ایک اپنے آپ کو سنی کہے. اب آپ کی, میں کہتا ہوں میں سنی ہوں, عتیق بھائی کہے وہ سنی ہے. ابھی آپ پہچانیں گے کیسے بھائی؟ کوئی نشانی تو ہو, کوئی علامت تو ہو. بندہ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو ہم نشانی طلب کرتے ہیں, بھائی کوئی علامت تو نظر آئے, کوئی نشانی تو نظر آئے. تو امام اعظم ابو حنیفہ نے سینکڑوں سال پہلے نشانی بیان کر دی اور کہا جو اپنے آپ کو سنی کہے, اہل سنت و جماعت کا دعویٰ کرے, تو فرماتے اس کی نشانی یہ ہے اگر وہ صدیق و عمر کو افضل مانتا ہے, عثمان و علی سے محبت کرتا ہے, سو تو سنی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے, یہ اس کی علامت ہے. نہیں مانتا, کہتا رہے سنی, اس کے سنی کہنے سے کیا ہوتا؟ ہزاروں مرتبہ اپنے آپ کو سنی کہہ لے, ہزاروں مرتبہ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کا کہہ لے, تو اس کو اپنے آپ کو سنی اور اہل سنت و جماعت کا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. اپنے آپ کو کہتا رہے وہ خود کہہ رہا ہے ہم اسے سنی نہیں مانتے, ہم سنی اسی کو مانتے ہیں جو صدیق و عمر کی فضیلت کا قائل ہو اور عثمان و علی سے محبت کا قائل ہو, وہ اہل سنت و جماعت کا